شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کر رہے ہیں ترکیب القرآن، اور اب تک جو ہے ہماری آیت نمبر 89 تک جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ آج جو ہے وہ ہوگی ہماری آیت نمبر 90۔ آیت نمبر 90 ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بئسا میں بئسا کے اوپر کہ یہ بئسا کیا ہے۔ دیکھیں افعال مدعوظم تو آپ نے پڑھے ہوں گے، دیکھیں نحو تو آپ کو پکی کرنی پڑے گی آپ کو، کیونکہ اس میں قواعد کا ہی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ترکیب میں۔ تو یہ بئسا جو ہے وہ کیا ہے، یہ ہے افعال مدعوظم میں سے۔ افعال مدعوظم 4 ہوتے ہیں، نعمہ، بئسا، ساء، حبذا، ان میں سے ایک ہے بئسا۔ اور بئسا جو ہے یہ مذمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو ہم لوگ اس کو کہہ دیں گے کہ یہ بئسا فعل ذم، یہ کہہ کر، اور پھر اس میں جو ہے وہ ایک ضمیر نکلے گی، اور وہ ضمیر جو ہے وہ بنے گی ممیز۔ ممیز تمیز آپ کو پتہ ہے نا کہ ممیز تمیز جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ایک چیز کے اندر ابہام ہو جاتا ہے، اور پھر اس ابہام کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تمیز لے کر آئی جاتی ہے امتیاز کرنے کے لیے۔ تو اب یہاں پر یہ اس میں بئسا میں یہ فعل ذم ہے، اور اس میں ہوا ضمیر جو ہے نا وہ بن جائے گی ممیز۔ تو پھر اس کی تمیز کا، ہاں ابھی ڈھونڈتے ہیں تمیز اس کی کہاں ہے۔ پہلے ماں کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اس کے بئسا ماں کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ یہ ماں کیا ہے، یہ یاد ہے کہ یہ ماں جو ہے نا یہاں پر مناسب یہی لگ رہا ہے کہ یہ ماں جو ہے وہ شیئن کے معنی میں ہے، شیئن کے معنی میں۔ تو ایسا کہہ دیں آپ ماں بمعنی شیئن، اور اس کو بنا دیں موصوف۔ اب موصوف ہے تو پھر صفت کہاں ہے، تو اب صفت ڈھونڈنے کے لیے چلتے ہیں۔ اشتروا بہ انفسہم، یہاں پہ اشتروا صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز، اس کا فاعل با حرف جر ای مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر اشتروا فعل کا ظرف لغو، اور پھر انفسا یہ انفس مضاف اور ہم ضمیر مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اشتروا فعل کا مفعول بہ، اور پھر اشتروا فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا ما جو بمعنی شیئن ہے اس موصوف کی صفت۔ پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر بن جائے گا مرکب توصیفی، اور مرکب توصیفی ہو کر بن جائے گا کیا، یہ بن جائے گا بئسا میں جو ہوا ضمیر جس کو آپ ممیز بنا کر آئے تھے یہ بن جائے گا اس کی تمیز، اور پھر ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ بن جائے گا بئسا فعل کا فاعل، اور پھر بئسا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا خبر مقدم۔ اچھا اب خبر مقدم کا مطلب کیا، ہاں وہ جو خبر جو پہلے آ جاتی ہے نا اس کو کہتے ہیں خبر مقدم۔ اس کا مطلب مبتدا ابھی آنا ہوگا، ہاں مبتدا آنا ہے، اور بہت مطلب اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑے گی آپ کو مبتدا لے کر آنے کے لیے، اور اس مبتدا کو پھر مبتدا مؤخر کہیں گے۔ تو چلیں وہ تگ و دو جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ پورا کا پورا یہ ایک مرتبہ اچھی طرح سے آپ اس کو جو ہے وہ ترکیب کریں گے، اور ترکیب کرنے کے بعد آپ نے اس کو بنانا ہے مبتدا مؤخر۔ کیسے، سب سے پہلے جو ہے آپ نے کہنا ہے ان، یہ ان کیا ہے، یہ ان ناصبہ ہے۔ ان یکفروا یہ کیا ہے، یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف، اس میں واو ضمیر جو ہے وہ بن جائے گی اس کا فاعل، با حرف جر ما یہ کیا ہے، ما یہ ہے موصولہ، انزلہ یہ ہے فعل، اور اللہ انزلہ فعل صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف از اب باب افعال، ٹھیک ہے، اور اللہ اس کا فاعل، پھر یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا کیا، ما اس میں موصولہ کا صلہ، تو ما انزل اللہ یہ اس میں موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یہ بن جائے گا با حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا یکفروا فعل کا ظرف لغو،
ٹھیک ہے، تو اتنا آپ کہہ کر چھوڑ دیں، یہ یکفرو فعل کا ظرف لغو بن جائے گا. تو ان یکفرو فعل ہے اور اس کا فاعل بھی مل گیا اور اس کا آپ کو ظرف لفظ بھی مل گیا، اور پھر یہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر اب اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ اور ڈھونڈنا ہوگا. تو آگے چلتے ہیں، پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں بغین پر. تو یہ بغین کیا ہے؟ یہ بغین جو ہے مصدر ہے. ان ینزل اللہ من فضل میں ان ناصبہ وہ ینزل فعل صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مضارع مثبت معروف. اس میں فا جو ہے وہ کیا ہے؟ فا جو ہے وہ ان ینزل، یہ ان ینزل فا نہیں ہے، ان ینزل یہ فعل ہے، اور جو ہے اس میں اللہ جو ہے اس کے آگے ہے وہ ہے اس کا فاعل. پھر من فضلی ہی میں من حرف جر، فضلی مضاف اور ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر من حرف جر کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا ینزل فعل کا ظرف لغو، اور ظرف لغو اول بنے گا. ٹھیک ہے، اور پھر علی حرف جر، من یشاء میں من اس میں موصولہ، اور یشاء صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر جو ہے وہ بن جائے گی کیا؟ وہ بن جائے گی اس کا فاعل. پھر یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا صلہ، من موصولہ کا صلہ، اور پھر من موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یہ بن جائے گا ذوالحال. من حرف جر عبادی ہی میں عباد مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر من حرف جر کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا یشاء فعل کا ظرف، یہ بن جائے گا کائن اس میں فاعل کا ظرف مستقر، کائن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء ذوالحال، اس کا فاعل. پھر یہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا ذوالحال کا حال، یعنی من یشاء یہ ذوالحال ہے، اور من عبادی یہ حال ہے. پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر علی حرف جر کا مجرور، اور پھر یہ جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ ینزل فعل کا ظرف لغو ثانی. پھر ینزل فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اول اور ظرف لغو ثانی سے مل کر بتأویل مصدر، ٹھیک ہے نا، بتأویل مصدر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ مصدر کی تعویل میں ہو جائے گا، اور یہ منصوب بنزع خافض یہ بن جائے گا بغین مصدر کا، بغین مصدر کا بن جائے گا ظرف. پھر بغین مصدر اپنے ظرف سے مل کر ظرف لفظ سے مل کر یہ بن جائے گا کیا؟ یہ بن جائے گا یکفرو فعل کا ظرف لفظ، اور پھر یکفرو فعل اپنے فاعل اور جو ہے وہ ظرف لفظ سے مل کر فعل فاعل ظرف لفظ سے مل کر بتأویل مصدر ہو کر یہ بن جائے گا مخصوص بالضم مبتدائے مؤخر، اور پھر مبتدا مؤخر وہ جو اپنی پیچھے خبر مقدم بنائی تھی یہ اس کا بن جائے گا مبتدا، پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ. تھوڑا سا بار بار اگر آپ اس کو سنیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گی، ایسا نہیں ہے کہ نہ سمجھ میں آئے. ہاں، یہ بغین جو ہے یہ اس میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہ بغین جو ہے وہ مصدر ہے، اور یہ اپنے ظرف لفظ سے مل کر یکفرو فعل کا مفعول لہو بنے گا. پھر یکفرو فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر اور مفعول لہو سے مل کر یہ بن جائے گا بتأویل مصدر، یہ بن جائے گا مخصوص بالضم مبتدائے مؤخر. پھر مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد باء بغضب علی غضب پر آ جاتے ہیں. یہاں پر فا عاطفہ، باء صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز، اس کا فاعل با حرف جر، غضب میں غضب مجرور، غضب موصوف، علی حرف جر، پھر غضب مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کائن اس میں فاعل کا ظرف مستقر، کائن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء موصوف، اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر با حرف جر کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر باء فعل کا
ظرف لغو، پھر باء فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. تو یہ اس طرح سے ایک جملہ ہو جائے گا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہاں پر واو عاطفہ للکافرین میں لام حرف جر، کافرین مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کائن اسم فاعل کا ظرف مستقر، کائن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدائے مؤخر، اس کا فاعل اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا خبر مقدم. اور پھر عذاب مہین میں عذاب موصوف، معین صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر بن جائے گا مبتدائے مؤخر، اور پھر مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ. تو اس طرح سے یہ اس کی ترکیب علیحدہ ہو جائے گی. پھر بئس ما اشتروا بہ انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اس کی ترکیب ہم نے علیحدہ کر دی. باء بغضب علی غضب، اس کی ترکیب ہم نے علیحدہ کر دی. اور وللکافرین عذاب مہین، اس کی ترکیب ہم نے جو ہے وہ علیحدہ کر دی. تو الحمدللہ اس طرح سے ہمارے آیت نمبر 90 جو ہے وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی. مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.